اللهم اعز الاسلام ابن الخطاب عمرو بن ہشام تیرے سامنے میرے اللہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک ابو جہل ہے، شام کا بیٹا ہے، اس کا نام عمر ہے، اور دوسرا خطاب کا بیٹا ہے جس کا نام عمر ہے۔ پیش میرے اللہ تیرے دربار میں نے دونوں کر دیے ہیں، دونوں میں سے اپنے ساتھ منتخب کرنے کا اختیار تیری ذات پہ چھوڑ دیا ہے، چاہے تو عمر کو لے آ، عمر کو لے آ، اللہ کے انتخاب رب نے آسمان سے کر کے عمر پیغمبر کی جھولی میں ڈالا۔ دنیا والوں کو اللہ نے مسئلہ سمجھایا۔ ابو جہل اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا اچھا لگتا، ایک طرف آمنہ کا لال ہوتا اور اس کے ساتھ چلنے والا ابو جہل ہوتا، مزہ نہ آتا۔ دنیا کی آنکھیں ٹھنڈی تب ہوتی ہیں جب ایک طرف میرا نبی ہو، ساتھ نبی کا ساتھی عمر ہو۔ اللہ نے انتخاب کر کے ڈالا۔ یاد رکھیے وہ صرف عمر کا نہیں، وہ اللہ کا بھی نہ ہوا، کیونکہ اللہ کا انتخاب تو عمر ہے۔ یہ چلتا ہوا بیٹھتا ہوا پیغمبر کی محفل میں آتا ہوا، پیغمبر کے قدموں میں اپنے آپ کو لٹاتا ہوا، اپنا سب کچھ قربان کرتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کی دعا کی لاج رکھی۔ میرے پروردگار اسلام نے ہر ماننے والے کو عزت دی ہے۔ میرے اللہ اسلام نے ہر اسلام قبول کرنے والے کو عزت بخشی ہے۔ کوئی ایسا بھیج جس کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو عزت مل جائے، کوئی ایسا تو بھیج کہ جو اسلام قبول کرے تو میرے اللہ اسلام کو عزت مل جائے۔ اسلام کو عزت ملتی ہے عمر کے آنے سے۔ یاد رکھیے گا، توجہ کیجیے گا، ایک طالب علم کی بات اپنے دل پہ لکھیے گا۔ اسلام کو عزت ملتی ہے عمر کے آنے سے، اور مسلمانوں کو عزت ملتی ہے عمر کو ماننے سے۔ جو عمر کو مانتا ہے وہ عزت والا، اور جو عمر کو نہیں مانتا وہ ذلت والا۔ عزتوں کے متلاشی آؤ، تمہیں عمر کے قدموں میں آنا ہوگا، رب تمہیں عزتیں دے گا۔ کہ اللہ نے جس اسلام کو عزت عمر کے آنے سے عطا کی ہے، وہ عمر کے ماننے والوں کو کیسے ذلیل کرے گا۔ اللہم اعز الاسلام۔ یہاں رحمت دو عالم، خلاق دو عالم کے دربار میں دامن پھیلائے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور وہاں دشمن ازلی مشہور کیے بیٹھا ہے، جاؤ وحدانیت کا پرچار سن سن کے کان پک گئے ہیں، ہمارے معبودوں کو توڑایا جا رہا ہے، چھڑوایا جا رہا ہے، اپنے معبودوں کی مدد کرو، وانصروا آلہتکم، نکلو۔ اور کوئی جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آمنہ کے لال کا سر قلم کر کے لائے تو اسے اتنے اتنے اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اللہ کی رحمت پر قربان جاؤں، خلاق دو عالم نے اپنے پیغمبر کی لاج رکھی، دعا کی، اور عمر تلوار لے کے گھر سے نکلے، رحمت دو عالم کے قدموں میں پہنچے۔ پھر وہ نعرہ بلند ہوا کہ مکہ کی فضاؤں میں سب سے بلند آواز اللہ کے نام کی اس وقت لگی جب عمر نے آ کر اسلام کے دامن میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ قربان جاؤں، یہ خطاب کا بیٹا کوئی عام نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر انت لسان اللہ فی الارض، تو اللہ کی زبان ہے جو زمین پر چلتی پھرتی ہے۔ قرآن میں ایک مقام نہیں، 22 یا 27 مقام، میں قربان جاؤں 22 یا 27 مقام ایسے ہیں کہ جو عمر زمین پر بولتا ہے، رب عرش سے قرآن کی آیتیں بنا کے محمد کے سینے پہ اتارتا ہے۔ قربان جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں حضرت عمر سے کچھ زیادہ اس لیے بھی ہے،
ہمیں حضرت عمر سے کچھ محبت زیادہ اس لیے بھی ہے کہ موحدین کی صف میں ہیں تو سارے غیرت مند، لیکن یہ اتنا غجور ہے کہ اگر اسے شرک کا شائبہ بھی پڑ جائے تو یہ وہاں اس درخت کو بھی اکھاڑ دیا کرتا ہے جس کے سائے میں محمد آرام کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بھی ہمیں اس سے محبت زیادہ ہے کہ شرک کی بے کنی میں جو اس غیرت مند کا کردار ہے۔ اب میں آپ کو کیا کیا سناؤں، میرے پاس وقت نہیں، میں صرف ایک دو مقام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جہاں عمر کی زبان پر جو لفظ آئے اللہ نے وہی احکام بنا کے محمد رسول اللہ کے سینے پر اتارے۔ بدر کے قیدی ہیں، کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہو چکا ہے، قیدی لائے گئے رحمت دو عالم کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے ہیں۔ قربان جاؤں ان نفوس قدسیہ پر کہ جن سے مشورہ آمنہ کے لال مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار غار سیدنا صدیق اکبر کا وہی مشورہ جو رحمت دو عالم کا دل، اور عمر کا وہ مشورہ جو اللہ کی مرضی۔ آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ ذرا کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یار غار کا وہ مشورہ جو رسول اللہ کا دل، اور خلیفہ ثانی ثانی کا وہ مشورہ جو اللہ کی مرضی۔ رحمت دو عالم نے مشورہ دیا فدیہ دیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کی تعلیف قلب ہو اور ان کے دل لگ جائیں، اسلام کی طرف آئیں، کہ نرمی اپنے آپ کو کھینچتی ہے۔ لیکن یہاں سیدنا فاروق اعظم اکیلے کا مشورہ، فرش پر اکیلا عمر وہ مشورہ دینے والا، اور عرش پر اکیلا رب عمر کے مشورے کا ساتھ دینے والا۔ قربان جاؤں حضرت عمر تشریف لائے، یا رسول اللہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں، ان کی گردن کاٹوں، آپ کے قدموں میں رکھوں، دنیا کو مسئلہ سمجھاؤں۔ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کا دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ رشتہ داریاں قربان کریں گے، یاریاں قربان کریں گے، لوگوں کی باتیں بھی سنیں گے، دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میرے محبوب پیغمبر حضرت علی کا رشتہ دار ان کے حوالے کیا جائے، ابو بکر کا رشتہ دار ان کے حوالے کیا جائے، میرا یار اور میرا رشتہ دار میرے حوالے کیا جائے، ان کے سر کاٹے جائیں، آپ کے قدموں میں رکھے جائیں، دنیا کے سامنے یہ مسئلہ کر دیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب کچھ آمنہ کے لال پر قربان کر دیں گے، اللہ کے نبی کے دامن رحمت کو نہیں چھوڑیں گے۔ رحمت دو عالم نے سیدنا فاروق اعظم کے مشورے کو مرجو کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق کے باقی صحابہ کے مشورے کو راجع قرار دیا۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، رسول اللہ تشریف فرمائے، مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام میں سیدنا فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، سیدنا عثمان غنی بھی موجود ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب بھی موجود ہے، دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں۔ سب کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں، سب رونے میں لگے ہوئے ہیں، آنکھیں آنسو بہاتی جا رہی ہیں، خود رسول اللہ بھی رو رہے ہیں، زاروں قطار ہچکیاں بند چکی ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے ہچکیاں بند چکی ہیں رسول اللہ کی روتے روتے۔ اچانک سیدنا حضرت عمر تشریف لاتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی بتلایا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے جار کیوں رو رہے ہیں، آپ کے صحابہ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے غمخوار کیوں رو رہے ہیں؟ اگر ہو رونے کی بات تو پھر عمر بھی رونا شروع کرے، اور اگر مجھے رونا نہ آئے کم از کم رونے کا منہ تو آپ میں بیٹھ کے بتاؤں۔ میرے محبوب پیغمبر مجھے بتلائیے مسئلہ کیا ہو گیا؟ سیدنا محمد رسول اللہ نے اپنے سر کو بلند کیا اور قرآن کی یہ آیتیں پڑھی، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ عمر جو تیرا مشورہ میں رسول اللہ نے زمین پر قبول نہیں کیا، اللہ کو اتنا ناگوار گزرا ہے، یہ جو سامنے درخت دیکھ رہا ہے اس درخت تک اللہ کا وہ عذاب آ پہنچا تھا
اگر آج اس عذاب سے کوئی بچتا تو کائنات میں اکیلا عمر بچتا تھا اور کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، جو بات عمر نے زمین پر کھڑے ہو کر کی، اللہ نے قرآن بنا کر میرے نبی کے سینے پر اتار دی ہے۔ اور یہ دوسرے مقام پہ دیکھیے، میری اور آپ کی ماں زینب قضائے حاجت کے لیے نکلی اپنے گھر سے، اور منافقین اشارے کرنا شروع ہو گئے۔ ایک منافق دوسرے کو کہنے لگا، وہ دیکھو مسلمانوں کی ماں زینب جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنے لگے۔ بات فاروق اعظم کے کانوں تک پہنچی۔ ہائے غیرت والا فاروق اعظم، جرت والا فاروق اعظم، غیرت مند فاروق اعظم، دینی حمیت رکھنے والا فاروق اعظم اس بات کو برداشت نہ کر سکا اور جا کر کہنے لگا، ماں جی میرے کانوں نے جو سنا ہے، میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے، وہ نہ آپ نے سنا نہ وہ آپ نے دیکھا۔ میری ماں جی آج کے بعد آئیے تو پردہ کر کے باہر آئیے۔ ابھی رحمت دو عالم کے دربار میں فاروق اعظم سے بات کر کے پہنچے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، مسلمانوں کی عورتیں پردہ ڈال کے آئیں۔ اس زمین پر عمر کی غیرت کا تقاضا ہے، عرش برین پر رب کی غیرت کا تقاضا ہے۔ اب بھی جو غیرت والا ہوگا وہ عمر کی طرح پردے والا ہوگا، اور جو با پردہ نہیں وہ غیرت والا بھی۔ آج بھی دیکھیے کون دوپٹے گلے میں ڈال کے باہر آیا ہے، کون سر سے دوپٹے اتارے گلیوں میں آیا ہے۔ ہاں عمر غیرت والا اور رب عمر بھی غیرت والا، عمر کو ماننے والے اور رب کی ماننے والے بھی غیرت والے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کا تیسرا مقام، رحمت دو عالم کے سامنے سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے وہ مقام جہاں کھڑے ہو کے آپ کے دادا نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس تعمیر کے نتیجے میں ہمیں اپنا سر اس جگہ پر جھکانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی یہ مشورہ دے رہے ہیں، اللہ آسمان سے قرآن نازل کرتے، اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آمنہ کا لال ہی کیوں نہ ہو، عمرہ کرنے کے لیے آئے یا طواف کرنے کے لیے آئے تو عمر کے مشورے پر رب فیصلہ کر رہا ہے کہ عمر نے جو بات کی ہے یہی اپنے سر کو جھکائے، 2 رکعت ادا کرنا اس کا کام، اور عمر کے تذکرے قرآن میں کرنا اللہ کا کام۔ قربان جاؤں، یہ تو 3 مقام ہوئے، پھر چوتھا مقام میری اور تیری ماں عائشہ۔ اللہ اکبر، تہمت لگ گئی، منافقین نے تہمت لگائی، مشہور کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ پاک نہ رہی، پاک دامن نہ رہی، صفوان ابن معطل کے ساتھ یہ رات گزار کے آ رہی ہے، اس کی پاک دامنی کوئی نہ باقی رہی۔ قربان جاؤں، مشورے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کوئی مشورے دے رہا ہے، یا رسول اللہ تھوڑا تھوڑ تک کوئی نہیں میرے پیغمبر، طلاق دے دیجئے، کسی اور سے نکاح کر لیجئے۔ اکیلا عمر ہے، کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ کوئی آپ کی مرضی سے ہوا یا اللہ کے حکم سے ہوا؟ فرمانے لگے یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا۔ رحمت دو عالم کا غیرت مند جانشار کہنے لگا، جو اللہ آپ کے بستر پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے حرم میں عائشہ کو کیسے آنے دیتا؟ عائشہ بھی پاک ہے۔ سبحانکا ھذا بہتان عظیم،
العظیم۔ عمر یہ جملے کہہ کے سیر پر ہوا، اللہ نے بی بی عائشہ کی پاک دامنی کے لیے قرآن میرے نبی کے سینے پر اتارنا شروع کیا، اور اللہ نے قرآن مقدس میں یہی الفاظ ذکر کیے جو الفاظ خطاب کے بیٹے عمر نے میری اور آپ کی ماں عائشہ کے لیے ذکر کیے۔ سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے شریکوں سے، عیبوں سے، زوال سے، نقصان سے۔ اللہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ کی ذات جس طرح شریکوں سے پاک ہے اسی طرح ماں عائشہ اس تہمت سے پاک ہے۔ ہاں، جس طرح اللہ شریکوں سے پاک ہے، نقصان سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے۔ ہائے میں قربان جاؤں عائشہ تیری طہارت پر، تیری تقدیس پر، تیری پاک دامنی پر، تیری تطہیر پر۔ کائنات میں رب کو تیری پاک دامنی کے لیے اور گواہ بھی پسند کوئی نہیں آیا، اللہ نے اپنی گواہی ڈالی۔ اللہ نے کہا اگر مجھے شریکوں سے پاک مانتے ہو تو عائشہ کو اس تہمت سے پاک مانو۔ ہاں، سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم۔ اور قرآن کے 27 مقام ایسے ہیں یا 22 مقام ایسے ہیں کہ جو عمر بولتا ہے رب عرش سے وہی اتارتا ہے۔ آج بھی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے رب نے اسی معیار پہ کھڑے کر دیے ہیں، جو عمر کو مانتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو عمر کو نہیں مانتے وہ ناکام ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔